نماز اپنے رب کے لیے پڑھ کے نکلے، کرے پھر نہر تاکہ سنت کو پالے۔ ثواب سے میں دیکھو نبی نے بتایا، عید قربان عید قربان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام عید علماء کے ساتھ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ کریم سب کو عید کی خوشیاں عطا فرمائے۔ رب کعبہ عید کے مبارک دن کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور جو قربانیاں اللہ کی راہ میں پیش کر رہے ہیں، اللہ کریم ان کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے ساتھ اس پروگرام نے بطور خاص ماشاءاللہ قبلہ مفتی شیخ الحدیث مفتی محمد سجاد صاحب پروگرام میں شامل ہیں۔ حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ کریم آپ کو بہت خوشیاں عطا فرمائے۔ اور قبلہ مفتی سعید صاحب ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ کریم آپ کا بھی اقبال بلند فرمائے۔ کچھ ہمارے ساتھ مدنی منوی شریک ہیں، اور مفتی صاحب کے ماشاءاللہ یہ دونوں شہزادے ہیں، یہ میرے ساتھ ہیں۔ محمد انعام اتاری یہ ہیں، اور حافظ محمد حنظلہ اس طرف حذیفہ بھائی ہیں، ان کو آپ جانتے ہیں، کبھی نہ کبھی نظر آ جاتے ہیں۔ اور میرے یہ چھوٹے بیٹے، ان کا نام بھی حنظلہ اتاری ہے، تو یہ ساتھ ہیں پروگرام میں۔ انشاءاللہ بچوں کا بھی ایک سیگمنٹ ہم نے شامل رکھا ہے، اور کچھ فقہی سوالات بھی ہوں گے، کچھ عید کے حوالے سے گفتگو بھی کریں گے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر خوبصورت بنا لو، مزین کر لو۔ فرمایا تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہم سب کو کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، 10 ذو الحجہ کا مبارک دن وہ برکتوں والا ہے، اور اس میں وہ عمل بطور خاص جو قربانی، اور اللہ رب العالمین کی بھی بارگاہ میں قربانی سے بڑھ کر کوئی ایسا عمل کہ یعنی جس میں پیسہ خرچ کیا جا رہا ہو، وہ قربانی یعنی اراقۃ الدم، خون بہانے سے بڑھ کر کوئی اور عمل ایسا محبوب نہیں ہے۔ یہی قربانی کے وہ جانور ہیں جن کو قربان کیا جا رہا ہے، اور عید کے یہ تینوں ایام میں یہ سلسلے رہتے ہیں۔ ابتداءً مفتی سجاد صاحب کی طرف میں بڑھوں گا، اور سب سے پہلے ہم یہ پوچھتے ہیں مفتی صاحب کہ عید کے کتنے ایام اور قربانی کا جو ٹائم پیریڈ اور جو وقت ہے یہ کتنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایام نہر 3 ہیں، 10 ذوالحجۃ الحرام، 11 اور 12، اور وقت قربانی کا شروع ہوتا ہے 10ویں ذوالحجۃ الحرام کی صبح صادق کے طلوع ہونے سے لے کر 12ویں ذوالحجۃ الحرام کے غروب آفتاب تک۔ ٹھیک ہے، یہ جو پورا وقت ہے یہ قربانی کا وقت ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ جو شہر والے ہیں ان کی قربانی کا وقت جو ہے وہ شہر میں اگر مختلف جگہوں پر عید نمازیں ہوتی ہیں تو جو سب سے پہلی مسجد میں عید نماز ہو گئی اور خطبہ بھی ہو گیا، اس کے بعد جو ہے وہ شہر والے قربانی کریں گے۔ صحیح۔ اور دیہات والوں کے لیے یہ ہے کہ جو ہی وقت شروع ہوتا ہے تو وہ اس وقت بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس لیے فقہا نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی قربانی جلدی ہو جائے، عید کی نماز سے پہلے ہو جائے، تو وہ اپنا جانور دیہات میں بھیج دے جہاں عید کی نماز واجب نہیں ہے، تو یوں عید کی نماز سے پہلے بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ لیکن شہر والوں کے لیے کہ عید کی نماز عید کی نماز ہو جانے کے بعد، اچھا، یہ عید کی نماز ہو جانے کے بعد
تو خاص جس نے قربانی کرنی اس نے ابھی عید پڑھی یا نہیں پڑھی، اس میں بھی کوئی فرق آئے گا یا مطلقاً عید کی نماز کہیں بھی ہوگی شہر میں؟ اس میں بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ جس شخص نے قربانی کرنی ہے اس کی عید نماز پڑھنے کے بعد، ایسا نہیں ہے۔ شہر میں جہاں سب سے پہلی عید کی نماز جب شہر میں ہو گئی، جیسے بالفرض یہاں کراچی میں عید کی نماز بالفرض 6:15 بجے یا 6:20 پہ ٹائم جو ہے وہ شروع ہوا۔ اب اگر پورے شہر میں 6:20 پہ جس نے سب سے پہلے عید کی نماز ادا کر لی، کسی مسجد میں ہو گئی، تو اب یہاں پہ قربانی کی جا سکتی ہے، چاہے اس شخص نے جس کا جانور قربان ہو رہا ہے اس نے عید کی نماز پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو، کیونکہ جو جانور قربان کرنے کا تعلق ہے شہر میں، وہ شہر کی سب سے پہلی عید کی نماز ہو جانے کے بعد سے۔ عید کی نماز کا آپ نے فرمایا ہے کہ شہر کے اندر کسی ایک جگہ بھی ہو گئی تو اب وہ قربانی کر سکتا ہے اگرچہ اس نے عید کی نماز نہ پڑھی ہو۔ صحیح صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا، عید کا بھی کوئی وقت ہے کہ کتنے وقت سے کتنے وقت تک پڑھی جا سکتی ہے؟ عید کا جو ٹائم پیریڈ ہے، ایک تو اپنی سہولت کے مطابق رکھتے ہیں کہ شروع میں 6:15 رکھ دیا، 6:30 رکھ دیا، یعنی سورج نکلنے کے 20-25 منٹ بعد رکھ دیا، لیکن اس کا ٹائم پیریڈ کتنا ہے؟ پہلا سوال یہ بھی، اور دوسرا مجھے یہ بھی آپ سے پوچھنا ہے کیونکہ ابھی بھی ہو سکتا ہے کوئی سوئے ہوئے اور ابھی بیدار ہوئے ہیں، تو عید کی نماز جو رہ جائے کسی کی، تو اس کے اوپر بھی آپ رہنمائی فرمائیں۔ عید کی نماز واجب ہے اور اس کا جو وقت شروع ہوتا ہے سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد، ٹھیک ہے، اور عمومی طور پہ مساجد میں ابتدائی وقت میں اس کا لحاظ رکھتے ہیں کہ عید سورج نکلنے کو 20 منٹ ہو جائیں تو پھر ہو، اور یہ ظہوہ کبریٰ تک، یعنی زوال سے پہلے ظہوہ کبریٰ تک اس کا وقت رہتا ہے۔ اب کسی نے عید کی نماز نہیں پڑھی تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے جان بوجھ کے، اگر اس نے بلا عذر شرعی چھوڑی ہے، جس پر واجب تھی اس پر توبہ لازم ہے۔ اب وہ کیا کرے؟ مثال کے طور پہ یا مسجد میں ایسی وقت پہنچا، نماز ہو چکی تھی اور اسے کہیں اور نہیں ملی، صحیح، تو ایسی صورت میں وہ گھر میں اپنے گھر میں آ کر اشراق چاش کی نماز ادا کرے، وہاں مسجد میں ادا نہ کرے، یا عیدگاہ یا مسجد میں اشراق چاش کی نماز ادا کرنے کو فقہائے کرام نے مکروہ قرار دیا ہے۔ تو لہٰذا جن کی عید کی نماز رہ گئی ہے اور اشراق چاش کا وقت ہے تو اپنے گھر میں اشراق چاش کے نوافل ادا کریں۔ لیکن ظہر کا ٹائم شروع ہو گیا، جو ہمارا پروگرام ہے یہ ظہر کے بعد ابھی دیکھا جا رہا ہے، اب جیسے بالفرض ظہر کا ٹائم بھی شروع ہو گیا تو عید کا وہ اختتامی ٹائم پیریڈ وہ تو ختم ہو چکا، وہ ختم ہو چکا، وہ اب کیا ظہوہ کریں؟ کبریٰ تک تھا، اب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، جس نے سستی اور کاہلی اس طور پہ کی ہے۔ اور یہ ہوتا ہے بعض اوقات مائنڈ لوگوں کے اس طرح کے بنے ہوئے کہ ہم نے بعض ایسے گھرانے میں سجا صاحب جو کہتے ہیں اپنی قربانی نہیں کر رہے چکے، تو یہ تعلق قربانی والوں کے ساتھ ہی ہے، تو اس طور پہ بھی عین ممکن ہے کہ کوئی اس طرح میں سستی میں پڑ جاتا ہو۔ تو عید کی نماز پڑھنے کا تعلق تو قربانی کے ساتھ یوں نہیں ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہے اسی نے عید پڑھنی ہے، عید تو واجب ہے۔ جس طرح ہر بالغ کے اوپر نماز فرض ہے، اسی طرح ہر بالغ مسلمان کے اوپر عید کی نماز بھی واجب ہے، واجب، چاہے چاہے وہ قربانی کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو۔ شہر میں رہتا ہے تو شہر کے اعتبار سے اس پر یہ حکم ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا سجاد صاحب، اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے، چلیں ناظرین کو یہ بھی رہنمائی ملنی چاہیے کہ اگر اجتماعی طور پر عید کی نماز، آپ نے کہا عید کے بعد شہر والے قربانی کریں گے، اجتماعی طور پر ہی عید کی نماز کسی کی رہ جائے، 10 ذوالحجہ کو پاسبل نہ ہو عید کی نماز ان کے لیے، تو کیا کوئی اور بھی آپشن ہے اس میں؟ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ قربانی کب کریں گے، غالباً یہی آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ جی۔ اب اس میں یہ ہے کہ چونکہ عید کی قربانی کا جو وقت ہے شہر میں، وہ عید کی نماز ادا ہو جانے کے بعد ہے اور خطبہ بھی ہو جانے کے بعد ہے۔ اب اگر شہر کے کسی بھی کونے میں ادا کر دی گئی ہے تو وقت تو شروع ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی بھی جگہ ادا نہیں کی گئی ٹھیک ہے، تو اب انتظار کریں گے عید کی نماز کے وقت کے گزرنے کا۔ اچھا، اب جب عید کی نماز کا وقت گزر جائے گا تو اب قربانیاں جو ہے وہ کریں گے۔
جی ٹھیک ہے، یعنی ذہبہ کبرا وہ زوال کا وقت ہے۔ زوال کا وقت جب بہرحال اب تو عیدیں بھی ہو چکی اور قربانی تو کئی جگہوں پہ ہو چکی اور اس طرح سلسلے ہیں، تو کچھ اور آگے بڑھتے ہیں۔ اب گوشت کے معاملات ہیں، ابھی تو یہ تقسیم کاری چل رہی ہے، کس کو کتنا دینا ہے، کہاں دینا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا مرحلہ ہے کہ نہیں، یہ قربانی والوں کے لیے ایک آزمائش کن معاملہ ہوتا ہے کہ نہیں، کہ اس میں کہاں بھیجیں، کس طرح بھیجیں، کیا سبیل ہو، بھیجنا بھی چاہیے۔ بہرحال کئی گھرانے بڑے انتظار میں رہتے ہیں اور بعض اوقات ہوتا ہے ایسا ہی ہے کہ بسا اوقات انتظار میں ہی وہ پورا ٹائم گزر جاتا ہے، ان تک نہیں یہ پہنچ پاتا سلسلہ۔ جن کے یہاں قربانیاں ہو رہی ہوتی ہیں وہ تو ابتداً کچھ کلیجی سے بھی ناشتہ کرتے ہیں۔ چلیں یہ کلیجی سے بات چلی ہے، تو یہ جو صبح کا ایک ناشتہ ہوتا ہے کلیجی سے کرنا، یا اس کو روزہ بھی عوام میں بولا جاتا ہے، کیا حیثیت اس کی؟ عید والے دن روزہ تو نہیں ہے، اور عید والے دن روزہ رکھنا ناجائز ہے۔ صحیح، البتہ عید الاضحیٰ میں مستحب یہ ہے کہ جو قربانی کر رہا ہے وہ سب سے پہلے اپنے کھانے کی ابتدا قربانی کے گوشت کو کھا کر کرے۔ یہ اچھا، مستحب ہے اس ٹھیک کے ہے۔ لیے۔ تو عام طور پر جلدی پکنے والا آئٹم جو ہوتا ہے وہ کلیجی ہوتا ہے، صحیح، تو اس لیے لوگ جو ہے وہ کلیجی پکا کر اس سے ابتدا کرتے ہیں۔ تو بعض لوگ اس کو روزہ اس اعتبار سے بولتے ہیں کہ چونکہ صبح سے لے کر قربانی ہونے کچھ تک کھایا بھی نہیں ہے۔ کھایا نہیں ہوتا، تو اگر اس اعتبار سے روزہ کے رکے ہوئے ہیں، اس اعتبار سے تو درست ہے۔ لیکن اگر اس کو شرعی روزہ سمجھتے ہیں یا اس کو ضروری سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنا ضروری ہے، تو یہ شرعاً اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نہیں ہے، مستحب یہ ہے کہ اپنے قربانی کے گوشت سے ابتدا کریں۔ ابتدا کریں۔ لیکن سعید صاحب آپ کیا کریں کہ کئیوں کے ہاں تو نہ قربانی ہوئی، قربانی بھی دوسرے دن ہے، تو اب عید کا دن تو پورا ایسا کیا انتظار میں گزاریں گے، کیا کریں گے؟ جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا ہے کہ مستحب عمل ہے اور کوئی لازم و ضروری بھی نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہر ایک کی جلتی قربانی نہیں ہوتی۔ جی جی، ان ایام میں ظاہر ہے جو قصاب ہیں ان کا ملنا بھی بہت دشوار ہوتا ہے، تو اس لیے کسی کی شام تک ہو رہی ہوتی ہے، تو کسی کی دوسرے دن جا کر ہوتی ہے، تو کسی کی تیسرے دن جا کر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے جب تک تو وہ بھوکے نہیں رہیں گے تو وہ اپنے کھائیں گے پیئیں گے، سارے معاملات وہ کریں گے، تو لہذا جو ہے یہ کوئی شرعی طور پہ لازم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور باقی یہ ہے کہ اس کا تو ہم بڑا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم ہی اس سے ابتدا کریں گے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب تک آپ اس کی خود ابتدا نہیں کر رہے تو آپ کسی کو دے کسی نہیں کو دوئی بھی دو نہیں۔ بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، باقی آپ کے گوشت وغیرہ تیار ہو چکا ہے اور تقسیم کاری آپ شروع سے شروع کر دیں۔ جس طرح میں چاہتا ہوں کہ میں سب سے پہلے جو ہے قربانی کا گوشت کھا لوں۔ کھا لوں، تو اسی طرح اور لوگ بھی بیچارے انتظار کر رہے ہیں، غربا، پڑوسی۔ تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جتنا جلد ہو لوگوں کے گھروں میں، خاص کر غربا، مساکین، جن کے گھر میں خاص کر قربانی نہیں ہوئی، ان کے گھروں میں ہم گوشت کی جو ہے وہ تقسیم کریں، ان تک پہنچائیں اور ان سے دعائیں لیں۔ ماشاءاللہ، یہ ایک بہت بڑا ایک اہم موقع ہے، لوگوں کے دلوں سے دعائیں بھی نکلیں گی اور لوگوں کے دلوں میں خوشی بھی داخل ہوگی، اس کا ضرور اہتمام کریں۔ اچھا، بکرے کو اب ذبح کر کے جو گوشت اس کا بنایا یا حصے کا گوشت آیا، بعض کا یہ ہوتا ہے کہ جیسے سعید بھائی نے کہا کہ بھائی ضروری نہیں کہ آپ جس طرح اپنے لیے بھی کچھ نکال کے آپ بنا رہے ہیں تو آپ لوگوں کو بھی پہنچا سکتے ہیں۔ بات یہ ہوتی ہے کہ نہیں، پورا پہلے بکرا کٹے، اس کی پھر گوشت و بوٹیاں بنے، پھر ہم ان سب کو ملائیں، پھر اس کے 3 حصے کریں۔ اب 3 حصے بھی ہوتے ہیں نہیں ہوتے، کہاں کیسا انداز ہے، لیکن کیا پورے کا یہ حساب کتاب کریں یا بالفرض جیسے آدھے بکرے کا گوشت کچھ ہو گیا، ٹھیک ہے، گھر پہ بھی پکنے کے لیے دے دیا، اگر اسی میں سے آپ وہ بانٹنا چاہیں تو اس کی گنجائش ہے یا پورا حساب کتاب یوں کرنا ہوگا؟ پورے کو اس لیے کیا جاتا ہے کہ عام طور پر جب پورا گوشت آتا ہے تو ہڈیاں، بوٹیاں، ٹھیک ہے، ساری چیزیں مکس کرنے کے بعد پھر سوچ سمجھ کر حصے بنائے جاتے ٹھیک ہیں، ہے، تاکہ سب کے پاس بالکل جو ہے وہ بوٹیاں نہ چلی جائیں، سب کے پاس بالکل ہڈیاں نہ چلی جائیں۔ صحیح، تو اس اعتبار سے بانٹنے میں جو ہے وہ سہولت ہوتی ہے، ورنہ ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ جب تک پورا تیار نہ ہو جائے تو آپ دے نہیں سکتے، صحیح، بلکہ وہی ہے کہ بہتر سے بہتر اور اچھے سے اچھا جو ہے وہ دوسروں کو دیا جائے۔ اب اگر تھوڑا سا بھی یعنی آدھا بھی بن چکا ہے اور پتہ ہے کہ محلے میں، پڑوسیوں میں، رشتہ داروں میں ایسے لوگ ہیں
کہ جو اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس گوشت آئے تو وہ اپنے کھانے پینے کا اہتمام کریں. تو بہتر صورت یہی ہے کہ جتنا تیار ہو جائے، اگر آپ نے 3 ہی کا یعنی تیسرے حصے کا اندازہ کرنا ہے تو آپ ٹوٹل میں سے اس کو جو ہے وہ شمار کر لیجئے گا کہ بالفرض 1 کلو ہم دے چکے، 3 کلو دینا تھا 1 کلو ہم دے چکے ہیں. تو یوں جو ہے وہ شمار کر کے آپ بالکل دے سکتے ہیں. صحیح. بلکہ اس میں زیادہ جو ہے وہ ثواب کا کام بھی ہے اور ایک مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کرنا بھی ہے. حدیث پاک میں بھی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کس قدر حریص تھے اپنے پڑوسیوں اور محلے داروں کو دینے کے، کہ جیسا آپ بھی جانتے ہیں حدیث پاک میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج سب سے پہلے ہم پہلا کام یہ کریں گے کہ نماز ادا کریں گے اور اس کے بعد ہم قربانی کریں گے. اور جس نے اس سے پہلے قربانی کر لی تو وہ قربانی نہیں، محض گوشت ہے. تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے اپنے ارد گرد حاجت مندوں کو دیکھتے ہوئے میں نے تو پہلے جو ہے وہ قربانی کر دی تاکہ ان کو اور بانٹ کے بھی آ گئے، تاکہ ان کو گوشت مل جائے. تو دیکھیں یہ ایک جذبہ تھا کہ اپنے قریبی محلے والوں پڑوسیوں کو گوشت کی حاجت ہے تو ہم جو ہے وہ پہلے پہنچا دیں، اگرچہ کہ شرعی اعتبار سے درست نہیں ہوا لیکن ایک جذبہ تھا. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو اس کی شرعی حیثیت ہے وہ اپنی جگہ پر ہے کہ قربانی ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن اس سے ایک جذبہ معلوم ہو رہا ہے کہ ان کے اندر جذبہ کیسا تھا کہ جلدی جلدی ہمارے آج عید کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے، گوشت جو ہے وہ بانٹنے کا دن ہے، تو جلدی جلدی جو ہے وہ قربانی کر کے ان تک پہنچ جائے. تو صحابہ کا یہ جذبہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ صحابہ کس قدر اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال کرنے اور لحاظ رکھنے والے تھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور یہ پھر وہ صحابی بھی انہوں نے پھر پریشان ہو کے پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ میں تو کر چکا، لیکن پھر ساتھ کہنے لگے میرے پاس اب اور کوئی جانور نہیں ہے، بکری ایک ہے 6 مہینے کی ہے. اب بکری تو بکرا اس کی تو عمر وہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ نے انہیں اختیار عطا فرمایا ہے. آپ احکام پر بھی اختیار آپ کو ہیں. آپ اگر اشارہ کرتے ہیں تو ڈوبا ہوا سورج بھی واپسی آتا ہے، چاند کے بھی ٹکڑے ہوتے ہیں. درخت کو اشارہ کرے تو وہ بھی اپنے جڑیں اکھیڑتا ہوا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے. اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام کے اعتبار سے، کیونکہ آپ تشریعی اختیار یعنی احکام کے اختیار وہ بھی آپ رکھتے تھے کہ جس کے لیے جو چاہیں حلال فرما دیں، جس کے لیے جو چاہیں حرام فرما دیں. آپ نے فرمایا تم جاؤ 6 مہینے کی بکری ذبح کر دو، تمہارے لیے یہی کفایت کرے گی، تمہارے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہوگا. پھر وہ گئے دوبارہ 6 مہینے کی بکری انہوں نے ذبح کی، اور یہ نبی پاک علیہ السلام کا خصوصی وہ اختیار ہے. مدنی چینل کے ناظرین بہت سی باتیں اور بھی شامل کرنی ہیں. بچوں کو سنبھالنا بھی تھوڑا سا آسان کام نہیں ہے، اور ہمارے ایک سیگمنٹ ہم نے وہ بھی رکھا ہوا ہے بچوں کا، ان سے بھی کچھ گفتگو کرنی ہے، کچھ کلام بھی سننا ہے. اور یہ ہیں ہمارے حنظلہ بھائی، میرے بیٹے ہیں. اور آج کچھ 1-2 دن ہوئے تو میں ایسے ہی ان کی عمر کا اور اس اعتبار سے حساب لگا رہا تھا. 4 سال 4 مہینے اور کچھ دن ان کی عمر ہو چکی. تو سجاد صاحب کچھ تو آپ اس طور پر، میری ایک نیت تھی، اور جب آپ کا کنفرم ہوا کہ آپ تشریف لائیں گے پروگرام میں تو میں نے کہا چلیں پروگرام میں ہم ان کا ایک سیگمنٹ کریں گے اور ان کی رسم بسم اللہ کرنی ہے. تو یہ تو پہلے رسم بسم اللہ کے حوالے سے کچھ آپ فرما دیں کہ جو 4 سال 4 ماہ اور 10 دنوں کا یا 4 دنوں کا بعض اس طرح اعتبار کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ کیا اس یہ عمر متعین ہے کوئی؟ شرعی اعتبار سے کوئی عمر متعین نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ اولیاء اللہ سے ایک معمول رہا ہے. ٹھیک ہے. کہ وہ جب اس عمر کو بچہ پہنچتا تھا تو وہ اس کی رسم بسم اللہ جو ہے وہ کیا کرتے تھے. ماشاءاللہ. تو یہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ بچہ جو ہے وہ بالکل بولنے والا سیکھنے والا بن جاتا ہے. تو اب جو ہے وہ اولیاء کا یہ معمول تھا کہ بچے کو سب سے پہلے قرآن پاک کی تعلیم دی جائے ماشاءاللہ، اور اللہ کے کلام سے اس کی تعلیم کا آغاز کیا جائے. ماشاءاللہ. تو یوں بزرگوں سے تو یہ ثابت ہے، بزرگ اس طرح کیا کرتے تھے، لیکن ایسا کرنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس اعتبار سے ضروری نہیں ہے کہ اسی عمر میں کرنا ہے. یعنی اتنی عمر کا انتظار ہی کریں، پتہ چلے بچہ پڑھنے کے قابل ہو چکا ہے
تو اس کو اس انتظار میں نہ روکیں پھر اس کو پڑھانا شروع کر دیں، بلکہ بزرگوں کے انداز یہ شروع میں بھی اللہ اللہ، اور ہم امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو دیکھتے ہیں کہ آپ بھی بچوں کو سب سے پہلے اللہ کا مبارک نام، مبارک اسم آپ ان کے سامنے لیتے ہیں تاکہ بچوں کے بھی یہ ایک عادت بن جائے۔ تو چلیں بڑھتے ہیں، ان کو سجا اس صاحب میں یہ عرض کروں گا کہ کثیر بزرگوں کے یہ بھی ہیں کہ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے والد صاحب سے حاصل کی ہے، تو اس اعتبار سے اگر والد صاحب سے ہی جو ہے وہ ابتدائی تعلیم ہو جائے، بچے کی یادگار بھی رہے گی کہ ابو سے جو ہے وہ ہم نے ابتدائی الفاظ پڑھے تھے اور وہاں سے برکت والے جو الفاظ تھے وہاں سے ابتدا ہوئی اور پھر ماشاءاللہ ایک سیدھی لائن سیدھے راستے پہ چل پڑے۔ یہ آپ عاجزی فرما رہے ہیں، میں چاہ رہا تھا کہ آپ سے جو ہے وہ مجھے کوئی انکار نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ چلیں میں بسم اللہ شریف پڑھاتا ہوں، آپ علی بات تو پڑھائیں گے نا کچھ بچے کو۔ چلیں آجے بیٹا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماشاءاللہ، اور زور سے تھوڑا، اور زور سے پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف با تا سا جیم۔ چلیں یہ ہاتھ میں پکڑیں، آپ کو مفتی صاحب جو ہے نا وہ آپ کو ہار پہنائیں گے، مفتی صاحب آپ کو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب باقاعدگی سے پڑھنا ہے آپ نے، قاعدہ ہے نا روزانہ، ماشاءاللہ۔ چلیں ہار پہن لیا آپ نے، مٹھائی بھی کھائیں گے آپ، مٹھائی بھی لے کے آئیں بھائی، مٹھائی بھی لے کے آئیں اور ان کو بھی کھلائیں، مفتیان کرام کو بھی کھلائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اپنے بچوں کو کچھ نہ کچھ شوق دلا کر بھی جو ہے، انہوں نے بھی مجھ سے ایک ڈیمانڈ کی ہے کہ بھئی مجھے یہ گفٹ چاہیے، تو ٹھیک ہے ان کو وہ گفٹ بھی لے کر دینا ہے، اور اپنے بچوں کو کچھ دینی طور پر ایسے شوق دلا کر اگر ہم ان سے کچھ قرآن پڑھائیں یا اس طرح کی کریں تو بالکل ٹھیک ہے۔ آپ دنیاوی تعلیم کے لیے چلیں، میں اور آپ سب بھی ہم اسے کرتے ہیں، بچوں کو کہتے ہیں اچھے نمبر لیں، آپ کو یہ دیں گے، آپ کو یہ چیز دیں گے، آپ کو فلاں چیز دیں گے، لیکن دینی حوالے سے کاش ہمارا بھی یہ جذبہ بن جائے، بچوں کو نماز پڑھانی ہے۔ تو بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ بھی سجاد صاحب کیا ان کی والدہ محترمہ ان کو وہ شکر کی خوشبو کہہ کے جی یہ بچوں کی تربیت کا ہی ایک ذریعہ تھا۔ آپ کی والدہ محترمہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ نے اپنے سعادت مند بیٹے کی عادت بنانے کے لیے کہ یہ نماز پڑھیں تو ان کو یہ ترغیب دے رہے کہ آپ جو ہے وہ روزانہ نماز ادا کیا کریں، آپ کو اس کے بدلے میں جو ہے وہ شکر ملا کرے گی۔ اچھا، اور آپ جب مصلی اٹھائیں گے تو اس سے نیچے آپ کو شکر کی پوڑی ملے گی۔ کیا بات ہے۔ تو بچے تھے نماز ادا کیا کرتے اور تھے، شکر اس شوق میں جیسے آج کل ٹافیاں کھانی ہیں تو جی تو جب نماز ادا کر لیتے تو ان کی والدہ پہلے ہی سے ترکیب بنا کر شکر اس کے نیچے رکھ دیا کرتی تھی۔ ٹھیک ہے، تو وہ جب نماز ادا کرتے مصلی اٹھاتے اور وہاں سے شکر اٹھا لیتے، تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کی والدہ بھول گئی اللہ اکبر، کہ شکر رکھنا بھول گئیں، اور پھر آپ کو خیال آیا کہ جب وہ نماز ادا کریں گے تو شکر نہیں ملے گی، اللہ اکبر، تو پریشان ہو گئیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوئی۔ اب پہلے تو والدہ رکھا کرتی تھی، لیکن اب جب اس دن جب والدہ بھول گئی کسی وجہ سے، تو جب انہوں نے مصلی اٹھایا تو نیچے سے جو ہے وہ شکر ملی، تو اسی سے آپ گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مشہور ہو گئے۔ اچھا یہ بھی ایک کہ آپ نے جب والدہ نے آپ سے یہ سوچ بھی رہی تھی کہ آج شکر ان کے مصلی کے نیچے نہیں رکھی تو کیا ہو، تو پھر جب پوچھا کہ بیٹا نماز پڑھی ہے، مگر وہ والدہ تھوڑی سی کہ اب میرے کو بچہ کیا جواب دینے والا ہے، کہتے ہیں کہ آج جو شکر تھی اس کا ذائقہ ہی نرالا تھا، سبحان اللہ، اس کا لطف ہی کچھ نرالا تھا جو آج شکر ملی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایسی گویا کہ وہ شکر مل گئی، تو آج ان کے مزار پہ بھی شکر کے تحفے بٹ رہے ہوتے ہیں، شکر تبرک کے طور پہ لوگ تقسیم کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کریم ان بزرگوں کی تعلیمات پر ہم سب کو چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں کو بھی نیک سیرت بنائیں، اور یہ کوشش کرنا، یہ ایز اے والد بھی اس کی بھی ذمہ داری، والدہ کی بھی ذمہ داری، گھر کے افراد کی بھی ذمہ داری ہے۔ اللہ کریم بہتری فرمائے۔
کچھ فقہی سوالات کی طرف بھی بڑھتے ہیں۔ سعید صاحب، گوشت کے وقت ہو چکے ہیں، گوشت آتے ہیں، بن رہے ہوتے ہیں، تو اب اس میں کچھ شرعی طور پہ مسئلہ بھی میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ خون ہوتا ہے گوشت میں، یہ خون جو گوشت میں ہے یہ پاک ہے ناپاک ہے، یا اس کو صفائی کرنے کے اعتبار سے، اس کو کھانے کے اعتبار سے، اس حوالے سے تھوڑی آپ رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، اصل جو خون ناپاک ہے وہ ہے دم مسفوح۔ دم مسفوح وہ بہنے والے خون کو کہتے ہیں، یعنی جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے ٹھیک ہے، اس کی رگوں سے جو خون نکل رہا ہوتا ہے اسے دم مسفوح کہتے ہیں، یہ ناپاک ہے۔ صحیح۔ اب سارا خون نکل گیا، گوشت بناتے ہیں تو گوشت کے اندر سے بھی خون ہوتا ہے، تو گوشت کے اندر ذبح کے بعد گوشت کے اندر جو خون ہے وہ پاک ہے۔ وہ اگر کپڑوں گوشت کے اندر جو خون ہے، بوٹیاں بننے کے بعد جو یہ لگا ہوتا ہے، جی جی ٹھیک ہے، اس میں بھی خون وغیرہ رستا ہے، تو وہ کپڑوں میں لگ جائے تو کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے۔ اچھا، ہاں، البتہ پاک ہونے سے مراد یہ نہیں کہ اس کو کھایا جائے گا، تو ویسے دھو لیا جاتا ہے، اس کو دو تو لیا جاتا ہے، صاف دھو کر لیا لیا صاف کر لیا جاتا ہے، لیکن ہے وہ پاک، پاک ہے۔ یعنی اس خون کو ہم ناپاک نہیں کہیں گے۔ اکثر لوگ اس وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر نمازوں میں بھی سستی کر لیتے ہیں کہ سارا دن کیونکہ گوشت بنانے میں، یہ تقسیم کرنے میں، جی جی جی، تو وہ کپڑوں میں لگتا رہتا ہے، شاپروں میں لے کے جا رہے ہیں، اس کا کچھ نہ کچھ پیلا پن بھی لگ جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں اب میرے کپڑے تو ناپاک ہو گئے، وہ نماز۔ کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے، کپڑے پاک ہی ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو جانور ذبح کرتے وقت جو خون نکلا ہے دم مسفوح بہنے والا، تو وہ اصل ناپاک ہے، وہ ناپاک وہ ناپاک ہے۔ اس کے بعد جب وہ ٹھنڈا ہو گیا، سارا خون نکل گیا، جب گوشت بنانے لگے، بوٹیاں بنانے لگے، اس گوشت کے اندر سے خون نکل رہا ہوتا ہے، تو وہ پاک ہے، وہ ناپاک نہیں ہے۔ صحیح۔ یہاں سجاد صاحب، یہ جو خون نکل رہا ہے اور یہ دم مسفوح جو فرمایا انہوں نے، تو یہ کھال کے ساتھ بھی تو لطبت ہوتا ہے کوئی اس طرح کے، تو جو کھال ماشاءاللہ کئی ایسے اسلام میں ہمارے الحمدللہ وہ تینوں دن اے سی میں وہ صرف کرتے ہیں اور کھالوں کے لیے بڑی محنتیں کرتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کا اس اعتبار سے ضرور ساتھ دیجئے، اپنے ہاں ہونے والی جانوروں کے قربانی کی کھالیں آپ دعوت اسلامی کو دیجئے۔ 100 سے زائد شعبہ جات میں یہ الحمدللہ دین متین کی خدمت کر رہا ہے، اور ایک شعبہ الیکٹرانک مبلغ مدنی چینل ہے جو 24 گھنٹے دینی تعلیمات عام کرنے میں مصروف عمل ہے۔ تو اس طور پر بھی آپ ضرور دعوت اسلامی کو یاد رکھیے۔ اور یہ مسئلہ بھی ہم سنتے ہیں سجاد صاحب سے کہ کھالیں جو لوگ اٹھاتے ہیں، اب اس سے کپڑے خون لت پت ہو جاتے ہیں، تو یہ اس کا کیا حکم ہے؟ کب عام طور پر کھالوں پر جو خون لگا ہوتا ہے وہ وہی دم مسفوح ہے، یعنی صحیح ہے۔ بہتا ہوا خون ہے جو بوقت ذبح نکلتا ہے، ٹھیک تو ہے، وہ کھالوں کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، اور جب کھال اٹھاتے ہیں لوگ تو وہ کپڑوں کو بھی بعض اوقات لگ جاتا ہے۔ خود سے لگانے کی تو اجازت نہیں ہے، یعنی خود سے نجاست میں اپنے آپ کو ملوث کرنا یا لتھڑنا یہ جائز نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جب اٹھاتے ہیں تو وہ لگ جاتا ہے، تو یہ جو خون ہے یہ خون ناپاک ہے، ناپاک ہے۔ جی۔ اور اس میں بالخصوص جیسے جو کھالیں جمع کرنے والے ہمارے اسلامی بھائی ہوتے ہیں، یا دیگر مسلمان جو کھالیں لے رہے ہوتے ہیں یا کھالوں کا کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ نماز کے اوقات میں اپنے کپڑے بھی تبدیل کریں گے، صرف اگر خون لگا ہوا ہے تو صرف کپڑے نہیں بلکہ جسم کے اگر کسی حصے پر خون لگا ہے تو اس کو بھی صاف کریں گے۔ ٹھیک ہے، عام طور پر پاؤں، ہاتھ اور بعض اوقات ناخنوں میں بھی جو ہے وہ خون جمع ہوا ہوتا ہے، تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔ بعض لوگ بہت جلدی میں وضو کر لیا اور وضو پھر اس کر طرح لیا، کر کے چلے گئے۔ کپڑے تبدیل کر لیے، اب وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جناب پاک ہو گئے، لیکن بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ جو بہت گہرا کام کر رہے ہوتے ہیں یا بہت زیادہ کھالیں اٹھا رہے ہوتے ہیں، تو ناپاک اجزاء جو ہے وہ یا جمع ہوا خون ناخنوں میں بھی موجود ہوتا ہے۔ یہ بھی ہے کہ جیسے مستحب ہے کہ ناخن جو ہے وہ 10ویں ہی کو کاٹے، تو یہ ایک ثواب والا کام بھی ہے، تو بہت سارے لوگ اس مستحب پر بھی عمل کر رہے ہوتے ہیں اور پھر ان کو ٹائم نہیں ملتا ہے، یہی ہوتا ہے کہ کھالے والے جمع کرنے کے بعد پھر اطمینان سے یہ ناخن جو ہے وہ تراشیں گے۔ تو اب وہاں پہ یہ میں نے دیکھا ہے بعض لوگوں کا کہ اس طرح کی احتیاط ضروری ہے
ان کا خیال رکھنا. ان کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ وہ ناپاک خون کے اجزاء اگر جسم کے حصے پر لگے ہوئے ہیں پھر اس کے ساتھ نماز پڑھنے کی مختلف صورتیں ہو جائیں گی. کہ کتنا خون لگا، کیسا لگا، مختصر یہ کہ وہ خون صاف کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. مدنی کے ناظرین، قربانی کی کھالیں بھی ضرور کریں، تعاون بھی کریں. اسلامی بھائی جو محنتیں کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. لیکن ساتھ ساتھ نماز، امیر علیہ سنت بڑی اس کی تلقین فرماتے ہیں کہ کھالیں بھی کریں گے ہم ضرور، لیکن ساتھ ساتھ نمازوں کا اہتمام رکھنا. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ پہلی ترغیب ہی یہی ہوتی ہے نماز کی، ماشاءاللہ، کہ بھائی کھال اس اعتبار سے ضروری نہیں ہے. نماز کے مقابلے میں کھال کی کیا حیثیت ہے؟ نماز تو فرض ہی ہے، فرضی ہے. تو کھال کے لیے نماز کو نہیں چھوڑنا ہے. اگر نماز پڑھنے کی وجہ سے کھال چلی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہوا. لیکن نماز قضا کر لینا معاذ اللہ یہ بہت بڑا جماعت چھوڑ گناہ ہے. یا جماعت چھوڑ دینا، بلا عذر جماعت کا ترک کرنا بھی جائز نہیں ہے. تو یہ پہلی ترغیب ہوتی ہے. اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ دوسری ترغیب وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ جمع کریں. ہمارے استاد سلامی بھائی جو ہوتے ہیں ماشاءاللہ وہ اپنے ساتھ سوٹ رکھتے ہیں، باقاعدہ اہتمام کرتے ہیں. ان کو پتہ ہے بھی عید پڑھنے، عید بالکل ایسے کپڑوں میں پڑے، پھر ساتھ کھالوں کا، اور یہ ساتھ سلسلہ آگے جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. سعید صاحب آپ کی طرف بڑھوں گا. جانور کو ذبح کرنے کے حوالے سے پہلے تو یہ بتائیں، آپ ذبح فرماتے ہیں، کبھی کیا ذبح؟ جی الحمدللہ میں نے بھی جانور ذبح کیے ہیں. بڑا جانور بیل ذبح کیا ہے، بکرا بھی ذبح کیا ہے. اور ویسے بھی جب ہم اپنے علاقے میں ہوتے ہیں قربانی کا ایام میں، تو جو عوام ہوتی ہے ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کوئی مذہبی آدمی ہو، مولانا صاحب ان کے ہاتھ سے ہی، تو وہ کوشش کر کے بلا رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہی آ کے ذبح کرتے ہیں. اس طور پر کئی جانور جو ہے وہ ذبح کیے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ تو بہت ہے کہ میں نہیں ابھی تک کر پایا ہوں جانور ذبح. یہ بتائیے کہ ذبح کرنے کے اندر جو اس طرح کے پرندے بھی حلال پرندے جن کو کھانے کے لیے انسان اس طرح ذبح کرتا ہے، تو گردن جدا ہو گئی تو کیا وہ حرام ہو جاتا ہے یا کیا ہے؟ نہیں، گردن جدا ہونے سے حرام نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ذبح میں اصل مقصود تو یہ ہے کہ جو ذبح کا مقام ہے وہ 4 رگیں ہیں، تو ان میں سے اکثر کا کٹ جانا. ٹھیک ہے. اگر وہ 3 کٹ گئی ہیں تو جانور حلال ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن اب جب آپ گردن ہی اس کے ہاتھ میں لے لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے حد سے تجاوز کیا. یہ ناپسندیدہ ہے، یہ خواہ کی جانور کو ایذا پہنچانے والی. ہمارے جو بڑے قصاب بے دردی کے ساتھ ان چیزوں میں وہ 3-4 رگیں بھی کٹ گئیں، یا اکثر 3 تو کٹ ہی گئیں، چلے چوتھی بھی کاٹنے میں وہ اگر کچھ کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، اتنا کام تو صحیح ہے. لیکن بعض تو ایسے دیکھیں گے نا، اب اس کو مزید گردن کو مروڑتے ہیں اور اس کو آگے تک چلاتے ہیں. بعض چھرا بالکل اندر کی طرف گھونپ دیتے ہیں کہ اس کا دل ہی چیر لیا جائے اور خون جلدی، اور یہ ابھی تڑپ رہا ہے جانور اور وہ اسی میں لگے ہوئے ہیں اس کو. اور اصل میں کسی کی سنتے بھی نہیں ہیں. جی جی. اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے. صحیح. میرا تجربہ ہے کہ مجھے پتا ہے کہ یقین ہو گیا رگیں کٹ گئی ہیں. ٹھیک ہے. چھری میں اپنے ہاتھ میں رکھتا ہوں. صحیح. وہ مجھے مانگ رہے ہوتے ہیں کہ قصاب دے دیں، ابھی اس کی یہ ہے، ابھی یہ باقی، وہ باقی. مجھے پتا ہے کہ جو رگیں کٹنے والی ہیں وہ کٹ گئی، اور آپ سے لے بھی نہیں سکتا نا. جی جی. ٹھیک ہے. تو ورنہ اس کے ہاتھ میں، قصاب کے ہاتھ میں ہو تو آپ کتنا ہی منع کرتے ہیں، اس سے اپنا کام کرنا ہی کرنا ہے. تو اگر ہر شخص کو چاہیے کہ وہ خود ذبح کرنا اچھی طرح جانتا ہے تو وہ ذبح کر لے. تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ٹھنڈا ہونے سے پہلے مزید اس کو کوئی جو ہے وہ تکلیف نہیں دی جائے گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اونٹ کبھی آپ نے نہر کیا ہے سجاد صاحب؟ اچھا میں معذرت چاہوں گا، یہ گوشت ناظرین آپ بھی کئی گھر بھول جاتے ہیں نا، تو ابھی ہم نے رس میں بسم اللہ کی ہے، مٹھائی کھلائی نہیں ہے. تو یہ مٹھائی اور معذرت گوشت والے پہلے بچے کے تو مٹھائی پہلے بچے کو چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، چلے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹا بسم اللہ تو آپ نہیں پڑھنا ہے نا، پڑھیں بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ. یہ لیں بیٹا انعام، بیٹا آپ بھی لیں، حذیفہ آپ بھی لیں، اور لیتے رہیں ساتھ ماشاءاللہ مٹھائی بھی. تو سجاد صاحب بات میں یہ کر رہا تھا کہ آپ نے کبھی کوئی بڑا جانور، چلیں شاید بڑا تو کیا ہو، اونٹ نہر کیا آپ نے؟ میں نے اونٹ کبھی نہر نہیں کیا اور شاید دیکھا بھی نہیں ہے نہر ہوتا. براہ راست اس طرح نہیں دیکھا. ہاں موویز دیکھی ہیں، جیسے کلپ کوئی بھیج دیتا ہے. تو عام طور پر عید کے دنوں میں
جہاں ہو رہے ہوتے ہیں تو موبائل کے ذریعے بنا اگر موقع ملے آپ کو نہر کرنے کا تو نہیں ہو سکے گا. نہیں ہو سکتا. ہاں یہ جو چھوٹے جانور ہیں یعنی بکرا یا بکرا بڑا کیا آپ نے جانور، ذبح؟ ہاں یہ کافی کیے ہیں. جیسے سعید بھائی نے فرمایا ہے کہ ہمارا بھی جیسے جامعہ میں ہوتے ہیں نا، تو اس میں یہ ہوتی ہے کہ دعوت اسلامی کے لیے کھالیں، ماشاء اللہ. تو اس میں یہ کافی دفعہ ایسا چانس ہوا. اچھا یہ عمل کھال کے لیے بڑا معاون ثابت ہوتا ہے. ہاں، ہمارے اسلام میں ایک کئی تو مسئلہ کرتے ہیں جگہ جگہ پہ. اس میں ایک تو یہ ہے کہ میں جہاں پہ تھا یا ہوں، ایک تو امام ہونے کی حیثیت سے ٹھیک ہے. بھی لوگ یہ ہے کہ امام صاحب آ گئے، اچھا اور پھر یہ ہے کہ جب آپ معاونت کریں گے تو پھر وہ بھی معاونت کیا بات کرتے ہے. ہیں. تو مقصود تو صرف یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ان کے ساتھ تعاون کیا جائے، کھال مقصود نہیں ہوتا. لیکن ضمنی طور پر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے جب دینی ہے تو دعوت اسلامی میں الحمدللہ. آپ جو ہے وہ وتعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے کی طرف سے جو باہمی یہ تعاون ہو رہا ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، دین کے کاموں کے لیے ہے. اللہ اس میں اور برکتیں عطا فرمائے. تو سجاد صاحب ایک سٹیپ آگے بڑھے نا، تو یہ اونٹ نہر والی بھی کوئی نیت آپ فرمائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حج کے موقع پر آپ گئے تو ایک ہی حج آپ نے کیا تھا، وہی حجۃ الوداع ہے، اور آپ اپنے ساتھ 100 اونٹ لے کر گئے تھے، اور 100 اونٹ لے کر گئے. اور پھر جب ان کے نہر کا وقت آیا، نہر کرنے کا وقت آیا، تو کتابوں میں لکھا ہے، حدیث کی کتابوں میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہر فرما رہے تھے، ہر اونٹ آگے بڑھ رہا تھا. حالانکہ آج کل جو اونٹ نہر کہیں بھی ہوتا نا، اس کو کتنا باندھا جاتا ہے، اور یہ وہ، اور یہ جو کیفیت اس میں بظاہر رسیاں نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. ایک اونٹ کو نہر کرتے، دوسرا آگے بڑھتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے میں نہر ہو جاؤں. اور وہ اونٹ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہر ہو رہے تھے، اور آپ نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ مبارک سے نہر فرمائے. اور ضمناً اس سے یہ اشارہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے ہر سال کا ایک اونٹ نہر فرما دیا. اور 63 اونٹ نہر کرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے وہ چھری دی اور فرمایا اب آپ نہر کریں. اللہ کریم ان کے صدقے ہماری یہ قربانیوں کو بھی قبول فرمائے. جن کے پاس طاقت ہے، جو استطاعت والے ہیں، ضرور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بھی قربانیاں کیجئے. آپ تو امت کو یاد رکھا کرتے تھے، اور قربانی کے وقت بھی یاد رکھا کرتے تھے کہ اپنی امت کی طرف سے ایک قربانی ہر سال فرمایا کرتے تھے. یہ آپ کی خصوصیت ہے کہ آپ کی ایک قربانی ساری امت کے لیے کفایت کر جاتی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال آپ قربانی کرتے اور کہتے مجھے میرے خلیل نے وصیت کی ہے، میں اس لیے یہ قربانی کرتا ہوں. اچھا سعید صاحب یہ بتائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جو قربانی کی جائے گی، اس کے گوشت وغیرہ کے ساتھ یعنی اس کی تقسیم بھی یہی ہے یا اس میں کوئی فرق ہے؟ دیکھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی جو قربانی کر رہا ہے جو شخص، تو در حقیقت اس گوشت کا مالک وہی ہے جو کر رہا ہے. مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کا ثواب جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے گوشت کے بھی وہی حکم ہے کہ دیگر گوشت کی طرح اس کے بھی 3 حصے کیے جائیں. اور امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ وہ سادات کرام کو ہی دے دیے جائیں، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے تو آپ کے گھرانے میں ہی چلا جائے، آپ کی اولاد کے چلا جائے، زبردست، تو زیادہ بہتر ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بلکہ یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا عمل بھی آپ نے فرمایا کہ وہ 3 قربانیاں فرمائی. جی میں آپ ہی سے سن رہا تھا ایک دن مدنی چینل پہ. کیا بات ہے. آپ یہی فرما رہے تھے کہ فتاوی رضویہ میں سیدی اعلیٰ حضرت نے یہ اپنا معمول بیان فرمایا ہے کہ ایک قربانی خاص حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے، اور پھر اس کا گوشت سارے کا سارا سادات کرام کو دے دیتے ہیں. تو یہ بڑی یعنی کہ سعادت والی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو دیا ہے، ایک تو یہ کہ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. دوسری بات جو ابھی آپ فرما رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کے لیے کیا ہے. اور تیسری بات یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت بھی فرمائی. جب حضرت علی سے پوچھا گیا تو آپ نے یہی فرمایا کہ سرکار نے مجھے وصیت فرمائی. تو اس میں آج کل ایک جو ہے وہ لوگوں میں یہ میسج بھی پھیلایا جا رہا ہے کہ قربانی صرف زندہ کی طرف سے ہے، اور جو ہے وہ مردہ کی طرف سے جو وصال فرما گئے ہیں ان کی طرف سے نہیں ہے. اور
اس حدیث پاک کے بارے میں کہا جاتا ہے جو سرکار نے اپنی امت کے لیے کی تھی، یہ تو سرکار کی خاصہ تھا، خاصا تھا. لیکن ساتھ ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث پاک کو بھول جاتے ہیں ہاں. کہ جس میں حضرت علی، اوسانی خلیلی کے کلمات ہیں. جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، دو کیوں کرتے ہیں، فرمایا ایک اپنی طرف سے اور ایک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کیونکہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے اس کی وصیت فرمائی تھی. ماشاءاللہ. تو اس لیے اولیاء سے، علماء صالحین سے، سلف صالحین سے یہ عمل جو ہے وہ جاری ہے کہ وہ اپنے مرحومین کے اصالِ ثواب کے لیے کرتے ہیں. یہ بھی ایک اصالِ ثواب ہے، ٹھیک ہے. چونکہ عید والے دن سب سے بہترین صدقہ اور سب سے افضل ترین صدقہ جو ہے وہ ہے قربانی کرنا، قربانی کرنا. اس کا ثواب زیادہ ہے. اس لیے علماء نے یہ فرمایا ہے کہ قربانی کی دو حیثیتیں ہوں گی، یا تو واجب ہوگی یا سنت ہوگی. صحیح. اب اگر کوئی بندہ رقم بھی دے دیتا ہے اللہ کے راستے میں تو یہ محض صدقہ ہوگا، اور صدقے کے ثواب کے مقابلے میں واجب یا سنت کا جو ثواب ہے وہ زیادہ ہے، اس لیے افضل ہے. تو یہ اصال ثواب ہے. تو اب اگر جو وصال فرما چکے ہمارے والدین، ہمارے پیر و مرشد اور سلف اسلاف علماء کرام، تو ان کی طرف سے اگر ہم اصال ثواب کے طور پر کرتے ہیں تو یہ کرنا بالکل جائز ہے، پسندیدہ عمل ہے. تو اس سے رکنا نہیں چاہیے اور نہ ہی اس سے روکنا چاہیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ایک اچھا عمل ہے، اور عید کے دن ان کو بھی یہ تحفے پہنچیں گے. آج بھی اگر ابھی ہم سن کر بھی کوئی نیت کرتے ہیں کہ اگر پہلے نہیں کیے تو ٹھیک ہے، عید کے قربانی کے ایام ہیں، آپ لیجئے اور قربان کیجئے، نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے بھی قربانی کیجئے. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے سجاد صاحب کہ زندہ جانور لیں اور کسی سادات کے ہاں یہ پہنچا دیں کہ ٹھیک ہے بھی آپ بھی اپنے گھر کے اندر یہ قربانی کریں. آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں اور جو پیچھے حالات رہے ہیں تو اس میں بہت سارے لوگوں کے کھانے تک کے مسائل تھے، اور ابھی تک بھی بہت سارے لوگوں کے چل رہے ہیں. تو ایسے حالات میں اگر کسی سادات کرام کے ہاں، کسی غریب کے ہاں جن کو ہم جانتے ہیں کہ واقعی وہ ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں، اب جانور اگر بھیجیں گے تو ان کے بچوں کو بھی خوشی ہوگی. جیسے بچوں کو بھی شوق ہوتا ہے جانور چلانے کا، اور محلے میں دیکھتے ہیں تو ان میں بھی ایک حسرت ہوتی ہے کہ کاش ہم بھی اس طرح کرتے. تو یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑا، یعنی کہ مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کرنا ہے، اور پھر اس کو یہ بھی خوشی ہوگی کہ ہم نے بھی قربانی کی ہے. صحیح. اور پھر گوشت وغیرہ بھی جو ہے وہ پہنچ جائے گا. اس میں ایک احتیاط یہ بھی کرنی چاہیے، صرف جانور نہیں دینا چاہیے، کٹائی کے پیسے بھی دینا چاہیے. ٹھیک ٹھیک. یہ آپ کہہ رہے ہیں قصاب کی اجرت بھی دینی چاہیے، اور وہ کوئی چارہ کھائے ایک آدھ دن جانور تو اس کے بھی ان کو پیسے دے دینے چاہیے، کیونکہ قربانی اسی کی طرف سے، قربانی اس کی طرف سے، تو سارے اخراجات بھی انہوں نے برداشت، اور شرعی طور پر بھی اس کی ذمہ داری، شریک طور پر بھی اسی کی ذمہ داری. جی جی. تو یہ ضرور کیجئے مدنی چینل کے ناظرین. اور یہ بہت اہم پوائنٹ بتایا ہے. بعض اوقات کوئی مدد کرتے بھی ہیں اور اس کے اندر کئی چیزیں وہ چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ چھوڑنے کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ پھر مسائل، یعنی مثال کے طور پہ مجھے بڑا، کسی کو عمرے کی ٹکٹ دے دی، ٹھیک ہے، اب عمرے کی ٹکٹ کے دے کر یہ تو کر لیا کہ اس کو عمرے کی ٹکٹ، اب ٹکٹ تو بھائی صرف جہاز کی ٹکٹ ہے، اس کو وہاں بھی رہنا ہے، کچھ اور بھی کرنے ہیں، کچھ اس کے یہاں بھی معاملات ہوں گے. تو اس طرح کی نیکی کریں تھوڑا دل کھول کر. پھر نا یہ معاملات سارے ہم لوگ بھی کھانا ہی کھاتے ہیں، تو ناظرین یہ سمجھنی چاہیے. کچھ باتیں ہم بڑی واضح اور کھلی کھلی کر دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ سمجھنے والی باتیں. مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ پروگرام آج ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں، فقہی معاملات بھی چل رہے ہیں، ساتھ اپنے تجربات بھی شیئر کیے جا رہے ہیں، اور آپ اپنے کام کاج بھی جاری رکھیے. گوشت جتنا آگے بڑھا دیں گے حقیقتاً وہی ثواب کا عمل اور ذخیرہ ہے، صدقہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ گھر پہ آ کے ازواج مطہرات میں سے کسی ایک سے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ بچا ہے، باقی سب دے دیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دے دیا نا وہ بچا ہے، یعنی جو دے دیا ہے وہ بچا ہے، کیونکہ حقیقتاً جو بچا ہے وہ آخرت کا ثواب ہے. یہ ذخیرہ قربان جائے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر. اللہ کریم ان کی غلامی میں اور ان کے طریقہ کار کے مطابق ہمیں عید کی خوشیاں منانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی پکی سچی غلامی میں استقامت عطا فرمائے. ہمارے ساتھ بچے بھی ہیں، کافی دیر سے ہمیں سن رہے ہیں، ان کی بہت مہربانی ہے. اب ان سے بھی ہم نے کچھ سننا ہے، اور بچوں کو سنانا بھی تو سجاد صاحب آسان کام نہیں ہے نا. کیمرے لگے ہوئے ماشاءاللہ، پھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ
سن رہے ہیں تو چلیں ان سے کچھ اب ہم ان کی سنتے ہیں، اور ظاہر ہے ہمیں کوئی اچھی چیز یہ سنائیں گے۔ آپ لے لیجئے بیٹا، مائک لیجئے، پہلے شروع اپنا نام بتا دیں۔ آپ اپنا نام بتائیے بیٹا۔ محمد انعام حضا۔ جی آپ؟ محمد حنظلہ اتاری۔ محمد حنظلہ اتاری، ماشاء اللہ حافظ قرآن بن رہے ہیں آپ، حفظ کر رہے ہیں؟ جی۔ کتنے پارے ہو چکے ہیں؟ 22 پارے، ماشاء اللہ۔ یہ مفتی سجاد صاحب کے بڑے بیٹے ہیں اور حافظ بھی بن رہے ہیں الحمدللہ۔ اس دفعہ سماعت بھی کی ہے رمضان شریف میں کچھ پاروں کی، انہوں نے اللہ کریم ان کو مضبوط حافظ قرآن بھی بنائے اور عالم دین بھی بنائے۔ اچھا آپ؟ محمد حذیفہ رضا اتاری۔ محمد حذیفہ رضا اتاری، یہ بھی ساتھ انہوں نے۔ اچھا چلیں، تو آپ کوئی اجتماعی صورت میں کچھ سنائیں گے؟ کیا سنائیں گے؟ کوئی ایک آپ میں سے نگران بن جائے، وہ مجھے بتا دے کہ کیا سنائیں گے۔ مائک تو ایک ساتھ پکڑے ہوئے ہیں، لگتا تو یہی ہے۔ جی آپ بتائیں۔ یہ سب سے چھوٹے نا، ان کو نگران بنا دیتے ہیں، ان کے سیگمنٹ کا۔ کیا سنائیں گے بیٹا؟ نعت۔ نعت شریف سنائیں گے؟ تینوں مل کے سنائیں گے یا الگ الگ سنائیں گے؟ مل کے سنائیں گے۔ مل کے سنائیں، چلیں ماشاءاللہ سنائیے۔ ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو، اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو۔ آقا کا گدا ہوں اے جہاں، تو بھی سن لے، آقا کا گدا ہوں اے جہاں، تو بھی سن لے، وہ کیسے چلے جو کہ غلام مدنی ہو، وہ کیسے چلے جو کہ غلام مدنی ہو۔ اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام میں تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام میں تیری دھوم مچی ہو۔ ماشاءاللہ بہت خوب آپ نے کلام سنایا۔ اللہ کریم آپ سب کو بھی، مجھے بھی بار بار ادب مدینہ پاک کی حاضری عطا فرمائے۔ آپ کو عیدی سجاد صاحب بنتی یہ کیا ہوتا ہے؟ گوشت والی عید پہ تو گوشت ہوتا ہے نا، عیدی تو نہیں ہوتی؟ ویسے بچوں کی تو ہر عید پر عیدی ہوتی ہے، اچھا گوشت تو ایک بونس ہوتا ہے۔ اچھا گوشت بونس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ حذیفہ بھائی آئیں ادھر، آپ بھی آج بسم اللہ آ جائیں۔ اچھا چلیں ادھر پہ، ٹھیک ہے، یہ یہاں سے آئیں حنظلہ بھائی، جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ آپ کی عیدی ہے ماشاء اللہ۔ اور یہ لے حنظلہ بھائی کی بھی عیدی آ گئی، ٹھیک ہے۔
مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا. میں چاہوں گا سجاد صاحب سے ایک آخری میسیج اور آخری پیغام، اور اس کے بعد سعید صاحب اور پروگرام ہمارا اختتام تک پہنچے گا. کیا فرماتے ہیں آخری میسیج آپ لوگ؟ آج کا جو عظیم دن ہے، یہ عظیم دن ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، ان کو نہ صرف گوشت دیں بلکہ ان سے تعلقات بڑھائیں. ماشاءاللہ. اگر کسی سے کسی بات کے اوپر رنجش ہے، ناچاکی ہے، تو آج اچھا موقع ہے جی. کہ ہم اپنی قربانی کا گوشت لے کر اس کے گھر پر پہنچ جائیں کیا بات ہے. کہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے. تو یوں ایک رشتہ داروں کو جو دینے کا یا دوست و احباب کا بھی حصہ ہوتا ہے، رشتہ داروں کا حصہ ہوتا ہے، یوں حصے کی بھی ادائیگی ہو جائے گی. اور اس حصے کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ جو شریعت کا ایک تقاضا ہے کہ آپس میں جڑے ہوئے رہیں، رشتہ دار ملے ہوئے رہیں، قطع تعلق نہیں ہونا چاہیے. تو یہ جو قربانی ہے یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا بھی ذریعہ بن جائے گی اور تعلقات جوڑنے کا بھی ذریعہ ماشاءاللہ بن جائے گی. جس طرح زکوٰۃ جو ہے وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دینا، اس کا دگنا ڈبل ثواب ہے. تو اسی طریقے سے قربانی کا گوشت اگر ہم دیں گے اور قربانی کے گوشت کے ساتھ صلح بھی ہو جائے گی، تو یوں ایک عبادت بھی ہو گئی اور ایک صلہ رحمی بھی ہو گئی اور تعلق بھی جڑ گیا. ماشاءاللہ. یہ مت دیکھیے وہاں سے ہمیں نہیں ملا ہم نے دینا ہے. حدیثوں میں تو یہ فرمایا جو تمہیں محروم کرے تم اسے بھی عطا کرو، جو تم سے کوئی ظلم کرے تم اسے معاف کرو، درگزر کرو. یہ ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے. سعید صاحب کیا فرماتے ہیں آپ؟ دیکھیں، قربانی سے ہمیں جو سبق ملتا ہے، ایک تو ماشاءاللہ لوگ قربانی کرتے ہیں اپنے مال کے ذریعے سے، تو صرف مال ہی نہیں بلکہ ہر طور پر ہم نے قربانی دینی ہے، اپنے وقت کی قربانی دینی ہے. سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ نماز کی ہم پابندی کریں اور اس طرح جو ہے ہم اپنی وقت کی قربانی دیں. تو کئی حضرات جو ہیں کہ وہ اس معاملے میں غفلت کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اس مبارک دن میں ہم یہ اچھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اب ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، اور کوشش یہی کریں مرد حضرات کہ باجماعت نماز ادا کریں. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ. فصلی لربک وانحر، پہلے فرمایا اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر. سبحان اللہ. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے حبیب فرماؤ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سارا اللہ رب العالمین کے لیے ہے. رب نے نوازا ہے، مال دیا ہے، تو اللہ کی راہ میں وہ مال بھی خرچ کیجئے. اس مال کو نعمت جانتے ہوئے کبھی بھی رب کی نافرمانی میں مال نہ خرچ کریں. یہ واضح اسراف اور گناہ کا حکم ہے جو اللہ کی اطاعت کے علاوہ یعنی نافرمانیوں میں جو مال خرچ کیے جاتے ہیں. اللہ کریم ہم سب کو نیک اعمال کی اچھی جزا عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین ہم سب کی قربانیوں کو بھی قبول فرمائے. آمین آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل دیکھتے رہیے اور مدنی چینل کا ساتھ بھی دیتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نماز اپنے رب کے لیے پڑھ کے نکلے، کریں پھر نہر تاکہ سنت کو پالے. ثواب سے میں دیکھو نبی نے بتایا،